میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا۔ توبہ اصل چیز توبہ ہے اور استغفار اس کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے۔ توبہ جو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے توبہ۔ جب تک 3 چیزیں نہ ہوں تو توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، اس کے اوپر ندامت، شرمندگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، پشیمانی اس کے اوپر، دلی شکستگی، ندامت۔ دوسری چیز کہ جو غلطی ہو گئی اس کو فی الحال فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے، کہ جو ہو گئی پچھلی ہو گئی لیکن اب نہیں کرنا، حال میں اس کو چھوڑ دینا۔ اور آئندہ کے لیے عزم کامل، آئندہ واپس نہیں جاؤں گا اس کے بعد۔ یہ 3 چیزیں مکمل ہوں تو توبہ بنتی ہے۔ ماضی پر ندامت، حال میں ترک، مستقبل میں عزم کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہوں اکٹھی تو توبہ صادقہ ہے۔ جب توبہ کر لی تو حدیث میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ معافی ہو جائے گی وہاں، صرف یہ نہیں ہے، جس گناہ سے توبہ کر لی گئی وہ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر نامہ اعمال میں رہے کہ بھئی یہ ان گناہوں سے تمہیں توبہ کر لی تھی لہذا اب تمہیں ان کی تو معافی ہوتی ہے، باقی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحم دیکھو، کرم دیکھو کہ وہ جب توبہ کر لیتا ہے کوئی بندہ تو اس کے نامہ اعمال سے ہی مٹا دیتے ہیں، آخرت میں اس کا ذکر فکر ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا بھی تھا کبھی، تو کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس کا گناہ تھا ہی نہیں۔ بلکہ میں نے اپنے شیخ سے سنا رحمہ اللہ تعالی، یعنی خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا، شیخ سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، انسان کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور برائیاں بھی لکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ جھٹ لکھ لیتا ہے اس کو فوراً، یعنی اس میں تاخیر نہیں کرتا لکھنے میں۔ تو یہ نیکی والا فرشتہ جو ہوتا ہے نا دائیں جانب اور بدی لکھنے والا فرشتہ بائیں جانب، 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان میں سے دائیں والے کو بائیں والے کا امیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں بھی کہیں 2 آدمی ہو تو ان میں سے ایک آدمی امیر ہو، دوسرا مامور ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں بھی کہیں 2 آدمی ہو تو ان میں سے ایک آدمی امیر ہو، دوسرا مامور ہو۔ تو یہ دایاں جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے اور بایاں مامور۔ تو جب نیکی والا جو فرشتہ ہوتا ہے جب نیکی کرتا ہے تو اس کو تو لکھنے کے لیے دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ امیر ہے۔ تو جو ہی نیکی کی کسی بندے نے فوراً لکھی۔ بایاں والا جو ہے وہ اس کا ماتحت، تو ماتحت ہونے کی وجہ سے جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو یہ بایاں والا فرشتہ جو ہے وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے، دائیں والے سے، کہ لکھ لوں یہ اس نے گناہ کیا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس سے لکھ لوں؟ تو وہ کہتا نہیں ابھی مت، ابھی ٹھہر جائے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو اگر توبہ کر لے گا تو پھر کیا ضرورت ہے، پھر بٹانا پڑے گا لکھنا۔ تو وہ اس کو فوراً نہیں لکھ پاتا، منع کرتا ہے لکھنا۔ پھر دوبارہ کر لیا، پوچھتا ہے اب لکھ لوں؟ وہ کہتا نہیں ابھی ٹھہر جائے، ہو سکتا ہے کہ سر توبہ کر لے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اور پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا تب کہتا ہے کہ بھائی اب لکھ لے، اب لکھ۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو مہلت دیتے ہیں گناہ کے بعد کہ وہ کسی طریقے سے توبہ کر لے، ہمارے سے معافی مانگ لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے۔
پھر بھی کوئی اصرار کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے. لکھ دیا پھر بھی یہ دروازہ کھلا رکھا ہے مرتے دم تک کے لیے کہ جب چاہو اس کو مٹوا لو ہمارے نام ہے. توبہ کر لو اور اس کو مٹوا دو. یہ ربر ہر وقت دے رکھی ہے تمہیں کہ نام اعمال میں سے یہ گناہ کو مٹانے کے لیے جب چاہو مٹوا لو. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو, وہاں مٹ گیا نام اعمال میں ذکر ہی نہیں. اور دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے مرتے دم تک, جب تک کہ نزع کی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر, کیا کریم کی درگاہ ہے. جب بازا ہر ارن سے ہستی بازا, گر کافر و گبر و بت پرستی بازا, ای درگاہ ماں درگاہ نومی دینی, 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. 100 مرتبہ توبہ توڑی اور پھر آ گیا. یہ دروازہ کھلا ہے. تو یہ ہے توبہ. تینوں کام اگر جمع کر لو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مرتے دم تک کھلا ہوا ہے. اللہ, ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت جمہوریہ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں ان کی کے مقام سے واقف ہیں. عجیب عجیب باتیں ارشاد فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ان کی خدمت میں, وہ توبہ پر بیان فرما رہے کہ توبہ اتنی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کے چٹکلے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. ایک نوجوان آیا تھا, ایسے ہی بیچارہ آزاد منش قسم کا نوجوان, کسی مقصد سے آ گیا ہوگا کہیں. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت شکار کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو وہ آیا تو اس کو کچھ کان میں ڈالنی چاہیے بات. تو اس سے کہا کہ میاں لوگ سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل کام ہے. ارے میاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے دین. رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو, بس یہ دین ہے سارا. اس کو یہ سمجھا رہے تھے. خیر جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت یہ آپ نے ہے تو واقعی بڑی عجیب غریب چیز توبہ, لیکن ایک طبیعت میں سوال رہتا ہے, اس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے. فرمانے کیا؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں توبہ کی 3 شرائط ہیں. ایک یہ کہ ندامت ہو دل میں, دوسرے کہ فوری طور سے چھوڑ دے, آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا. تو پہلے 2 کام تو ہیں آسان, وہ ذرا مشکل نہیں ہے. یعنی ندامت بھی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد, اور ابھی بھی چھوڑ بھی دیا یہ بھی ہو جاتا ہے. تاکہ یہ پکا عزم کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا, یہ عہد یہ عزم, یہ مشکل لگتا ہے. اور اس کے اندر شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوا بھی کہ نہیں عزم. اور جب اس کے اندر شبہ رہتا ہے تو شبہ یہ کہ توبہ صحیح نہ ہوئی اگر عزم صحیح نہیں ہوا. جب توبہ صحیح نہ ہوئی تو توبہ کے جو کچھ فوائد آپ بتا رہے ہیں وہ سارے مشکوک ہو جاتے ہیں. اس واسطے پریشانی رہتی ہے. یہ میں نے عرض کیا حضرت بابا. اللہ تعالیٰ درجات ان کے بیان فرمائیں. بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم عطا فرماتے ہیں. کہنے کہ جاؤ میاں تم سمجھے ہی نہیں, عزم کا مطلب ہی نہیں سمجھے. ارے عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ارادہ کرتے وقت اگر دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں, تو یہ دھڑکا اس عزم کے منافی نہیں. یہ خطرہ اگر دل میں لگا ہوا ہے, اپنی طرف سے عزم تو کر لیا, ارادہ کر لیا, لیکن خطرہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا کہ نہیں. کر تو رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں, عاجز ہوں, پتہ نہیں یہ اس کے اوپر قائم رہ سکوں گا یا نہیں, اس کی پابندی کر سکوں گا یا نہیں. تو یہ خطرہ دل میں پیدا ہونے سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا اگر ارادہ اپنی طرف سے پکا کر لیا ہے. اور یہ جو خطرہ دل میں لگا ہے تو ساتھ اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ عزم تو کر رہا ہوں مگر میں کیا میرا عزم کیا, میں کیا میرا ارادہ کیا, میں کیا میری ہمت کیا. اپنے طرف سے ارادہ کر رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں, پتہ نہیں اس پر ثابت قدم رہ سکوں نہ رہ سکوں. یا اللہ آپ ہی ثابت قدم کر دیجیے, آپ ہی استقامت عطا فرمائیں. تو جو کوئی دھڑکا خطرہ لگ رہا ہے وہ اس دعا سے زائل کر دیں, یہ فرمایا حضرت. اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ الحمدللہ واقعی
یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے بھائی اپنے طرف سے ارادہ کر لو، نہیں کریں گے، کر لیا، اب خطرہ ہے جو پتہ نہیں ثابت قدم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اللہ جلالہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ میں کیا، میرا ارادہ کیا، میں کب تک، میں کہاں اس کو ثابت قدم رہ سکتا ہوں بغیر آپ کی توفیق سے، آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے ہمت دے دیجیے، حوصلہ دے دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے کہ ثابت قدم۔ تو یہ کر تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا توبہ کا ہے نہیں، اور جب تک اللہ جل جلالہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے میاں، تو مایوسی کیسی، یہ مایوسی کیسی، یہ جو بعض اوقات ہم لوگوں کو یہ دل میں یہ پیدا ہونے سے بھائی ہم تو پتہ نہیں بڑے مردود مقبول ہو گئے، ہم سے تو کچھ بنتا بناتا نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، فلاں میں مبتلا ہیں، مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مایوسی بھی شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ارے جس بندے کا مالک اتنا رحمان و رحیم ہو کہ مرتے دم تک دروازہ توبہ کا کھولا ہوا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال تک سے مٹا دیں گے، وہ مایوس ہو، وہ کہے کہ صاحب میرے لیے کیا راستہ ہے؟ کوئی مایوسی کا راستہ نہیں، سیدھا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو، استغفار کرو، توبہ کرو۔